वालिदैन और औलाद का रिश्ता भी ईमान के सामने रुक नहीं सकता। खुशी, मोहब्बत, जज्बात सब अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। जब मीना के मकाम पर पहुंचे तो अल्लाह का दुश्मन इब्लीस एक आदमी की सूरत में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आकर मिला। ये वो मुकाम है जहां अकल ख़त्म, मोहब्बत ख़त्म, जज्बात ख़त्म, सिर्फ ईमान बाकी रह जाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल ईद उल अज़हा मनाते हैं, जोश व खरोश के साथ कुर्बानी करते हैं, लेकिन कुर्बानी की उस लाज़वाल दास्तान को याद नहीं करते जो बेमिसल और बेमिसाल है। आज हम उस अजीम तरीन दास्तान पर बात करने जा रहे हैं जो इंसानी तारीख की सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन, सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली और सबसे ज़्यादा ईमान को झंझोड़ देने वाली हकीकत है। ये महज एक कहानी नहीं, ये तस्लीम व रज़ा की महराज है, ये मोहब्बत इलाही का इम्तिहान है, ये अल्लाह की राह में हर शय कुर्बान कर देने का सबक है। और ये है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की अजीम दास्तान। आइए आज इस वाक़े को सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें, अपने दिल में उतारे और अपनी ज़िंदगी पर लागू कर लें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन अजीम तरीन अंबिया कराम में से हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने उलुल अज़्म का मुकाम अता फरमाया। उलुल अज़्म अंबिया वो होते हैं जिन्होंने नहायत सख्त आजमाइशों, मुखालफतों और नाकाबिल तसव्वुर कुर्बानियों के बावजूद अल्लाह के दीन को कायम रखा और सब्र, इस्तिकामत और तौहीद की ऐसी मिसालें कायम की जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशाल राह बन गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका का मुताला करें तो नजर आता है कि आपने सारी जिंदगी अल्लाह की राह में मुश्किलात उठाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे मुआशरे में पैदा हुए जहां बुत परस्ती आम थी। अपनी कौम को तौहीद की दावत देने, उनके माबूदाने बातिल को चैलेंज करने और बुतों को तोड़ने के जुर्म में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का फैसला किया गया। ऐसी खौफनाक आग जलाई गई जिसे देखकर इंसान के हौसले पस्त हो जाएं, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान मुतज़लज़ल ना हुआ। उनकी कौम ने उन्हें जला दिया, आग में फेंका, घर से निकाल दिया, तन्हा छोड़ दिया, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब हमेशा एक था, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। और इन्हीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में हाथ उठाकर एक दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। सालों इंतजार के बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अभी मोहब्बत का पहला रंग चढ़ा ही था, बेटा गोद में आया ही था कि अल्लाह का पहला इम्तिहान आया। अपनी बीवी हाजरा और शीरख्वार इस्माइल को वादी मक्का में छोड़ा, ऐसी वादी जहां ना पानी, ना साया, ना इंसान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म पूरा किया। हज़रत हाजरा ने सिर्फ एक सवाल किया, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इशारे से फरमाया हाँ, तो हज़रत हाजरा ने जवाब दिया, तो फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। ये था ईमान, ये था तवक्कल और ये थी कुर्बानी की पहली ईंट। शीरख्वार इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़प रहे थे। हज़रत बीबी हाजरा सफ़ा से मरवा दौड़ रही थी। 7 चक्कर, दुआएं, आंसू और फिर ज़मीन फटी और ज़ब-ज़ब का पानी फूट निकला। ये था अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम कि जो मेरी रज़ा के लिए कुछ छोड़ता है मैं उसे कभी ज़ाया नहीं करता। साल गुजरते गए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल का सुकून है, आंखों की ठंडक है, और यही वो लम्हा है जब अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा इम्तिहान भेजा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब काम काज करने की उम्र को पहुंच गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह इरादा किया कि उनके साथ मिलकर अपने रब की इबादत करेंगे और उसके हरम की तामीर करेंगे। इसी दौरान एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। नबी का ख्वाब वही होता है, लेकिन फिर भी बाप का दिल तो बाप का दिल होता है। दूसरी रात वही ख्वाब, तीसरी रात फिर वही ख्वाब। अब इम्तिहान वाज़ेह था। जरा सोचिए, माँ बाप अपने बच्चों की जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते और यहाँ हुक्म यह है कि अपने हाथ से ज़िबा करो। ये वो मुकाम है जहाँ अकल ख़त्म, मोहब्बत ख़त्म, जज्बात ख़त्म, सिर्फ ईमान बाकी रह जाता है। रिवायत में आता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया गया कि वो अपने बेटे को ज़िबा करे, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ये रस्सी और छुरी लो और हमारे साथ उस घाटी में चलो ताकि हम घर वालों के लिए लकड़ियाँ चुन कर लाएं।
انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ کس لیے اس گھاٹی میں جا رہے ہیں۔ جب مینا کے مقام پر پہنچے تو اللہ کا دشمن ابلیس ایک آدمی کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر ملا تاکہ وہ حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کی قربانی سے باز رکھ سکے، اور آ کر کہا، اے بزرگ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا، میں اپنے کام سے اس گھاٹی میں جا رہا ہوں۔ ابلیس نے کہا، میرا گمان ہے کہ آپ کے پاس خواب میں شیطان آیا ہے اور اس نے آپ کو اس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو فوراً پہچان لیا اور اسے کنکریاں مارتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، میرے پاس سے دفع ہو جا، بس اللہ کی قسم میں اللہ کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ یہی کنکریاں رمی جمرات کی بنیاد ہے۔ جب اللہ کا دشمن ابلیس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مایوس ہو گیا تو پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ وہ اپنے والد کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ان سے آ کر اس نے کہا، اے بیٹے، کیا تم کو معلوم ہے تمہارے والد تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم اس گھاٹی میں لکڑیاں چننے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، اللہ کی قسم، وہ تم کو صرف ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیوں؟ شیطان نے کہا، ان کا گمان ہے کہ ان کے رب نے انہیں حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی اطاعت کریں۔ ابلیس یہاں سے مایوس ہو کر ایک آدمی کے بھیس پہ حضرت اسماعیل کی والدہ بی بی ہاجرہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، تم کو معلوم ہے کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ اس گھاٹی میں لکڑیاں چننے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، وہ صرف اس کو ذبح کرنے کے لیے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ ان کی والدہ نے کہا، نہیں، وہ اپنے بیٹے پر بہت شفقت کرتے ہیں، وہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ شیطان نے کہا، ان کا یہ گمان ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ ان کی والدہ نے کہا، اگر ان کے رب نے ان کو یہ حکم دیا ہے تو انہوں نے بہت اچھا کیا کہ اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ کا دشمن ابلیس ناکام و نامراد ہو کر غیظ و غضب میں مبتلا ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اس لعین نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل کو بہکانے کے لیے جو ارادہ کیا اس میں ناکام رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گھاٹی میں پہنچے تب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم سوچ کر بتاؤ کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے۔ صرف سوچیں، ایک بیٹا، جوانی کی عمر، باپ کے دل کا ٹکڑا، یہ کہتے ہوئے باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس سے زیادہ انوکھا جواب دیا، فرمایا، ابا جان، جو حکم رب نے دیا ہے وہی کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا دنیا میں کوئی اس سے بڑا جملہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایمان کا نقطہ کمال تھا، یہ تسلیم کی انتہا تھی، یہ وہ لمحہ تھا جب فرشتے بھی حیران تھے کہ انسان کتنی بلندی تک جا سکتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے ابا جان، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے مضبوطی کے ساتھ رسیوں سے باندھ دے تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑے اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے اور میں ذبح ہوتے وقت ضرور تڑپوں گا، اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لے تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے گزر جائے۔ اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو مجھے منہ کے بل لٹائیں اور مجھے پہلو کے بل نہ لٹائیں، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو آپ کے دل میں رکت پیدا ہوگی اور وہ رکت آپ کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے روک دے گی۔ سوچیں، بیٹا باپ کو دلاسا دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میری کیسے مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جو تاریخ کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں کو اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری کو تیز کیا اور پھر ان کو پیشانی کے بل گرا دیا اور ان کے چہرے کی طرف سے اپنی نظر ہٹا لی اور پھر ان کے حلق پر چھری چلائی، لیکن چھری نہیں چلتی، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا، اسماعیل علیہ السلام کا امتحان تھا، چھری کا امتحان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں اس چھری کو پلٹ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو پھر اپنی طرف کھینچا تاکہ اس عمل سے فارغ ہوں، تو ایک ندا کی گئی، اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک عظیم دمبا نازل کیا گیا۔ حکم ہوا کہ یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اپنے بیٹے کے بدلے میں اس کو ذبح کر ڈالو۔ ناظرین، یہ منظر صرف ایک قربانی نہیں تھا، یہ تو تسلیم و رضا کا اعلان تھا۔ آج بحیثیت مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی ہر سال قربانی کرتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کے لیے اپنی خواہش قربان کر سکتے ہیں؟
اپنا وقت، اپنا نفس، اپنی غلط عادتیں، کیا ہم زندگی کے ہر موڑ پر میں کی قربانی دے سکتے ہیں؟ ناظرین، قربانی کا اصل مقصد صرف جانور قربان کرنا نہیں بلکہ اپنے نفس کو ذبح کرنا ہے۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ چھوٹا ہے۔ والدین اور اولاد کا رشتہ بھی ایمان کے سامنے رک نہیں سکتا۔ خوشی، محبت، جذبات سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے ایمان کی راہ میں سب سے سخت امتحان بھی رحمت میں بدل جاتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کامل توکل، یقین اور اللہ پر غیر متزلزل اعتماد کی عظیم مثال ہے۔ یہ وہ داستان ہے جس نے دنیا بدل دی۔ یہ وہ قربانی ہے جس کی یاد آج تک پوری امت مسلمہ کرتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسانیت نے اپنی عظمت دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان صرف دعویٰ نہیں بلکہ قربانی، صبر اور مکمل اطاعت کا نام ہے۔ آج ہم بھی اپنے دلوں میں یہ عزم پیدا کریں کہ ہم اللہ کے لیے غلط عادتیں قربان کر دیں گے، ہم اپنے نفس کو قربان کریں گے، ہم اپنے رویوں اور گناہوں کو قربان کریں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ جب دل اللہ کے سپرد ہو جائے تو قربانی مشکل نہیں رہتی بلکہ عظمت بن جاتی۔